ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. فرمائیے. یہ تو بس میرا گزارش میرے کہنے کی یہ ہے کہ یہی بات میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کریڈٹ ضرور، لیکن اس وقت جو ضرورت ہے ڈیلیوری کے ساتھ، ایکشن کے ساتھ، ایکشن ہونا چاہیے. دھمکیاں نہیں چلیں گے. اور آپ یقین مان لیجیے کہ اگر ایکشن ہو جاتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ جیسے آپ جیسے ہیں یا مجھ جیسے وہ بھی ان کے جھنڈا لے کے چل پڑیں گے. لیکن یہ کہ اگر صرف یہ بھی واویلا کریں، یہ بھی ماتم کریں تو پھر کوئی ساتھ نہیں دے گا. بس ایک وقت کے بعد کیونکہ ماتم میں ہم سے زیادہ ماسٹر ہیں. نہیں ماتم تو بس کرتے رہتے ہیں. چیمہ صاحب، جو نصرت مرزا صاحب نے کہا، میں ان سے بالکل میں کم از کم پر اتفاق کروں گا کہ ذرا اگر شور مچانا تو پھر تو ہم دونوں میں بہت اچھا مچا، ہم بہت شور مچا رہے ہیں. فرمائیے کیا کہے گا چیمہ صاحب. دیکھیں قریش صاحب، میں بڑا احترام کرتا ہوں صاحب کا، لیکن بات یہ ہے کہ بطور ایک اپوزیشن جماعت کے ایک پرامن طریقے سے جس طرح سے بھی عوام کو موبلائز کیا جا سکتا ہے یا ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، ہم نے کیا ایک جمہوری انداز میں. اور ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے؟ ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے کہ یہی نااہل اور کرپٹ حکمران جب پوری اچھی طرح سے لوٹ مار کر لیتے ہیں اور جب بالکل چیزیں ان کے کنٹرول سے نکلتی ہیں تو یہ کیا اداروں کا ٹکراؤ کر کے پھر سے سیاسی شہید بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم تو پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے، بلکہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بھی ہم نے کہا کہ وہ اپنا رول جو ہے افیکٹولی ادا کریں. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ مڈ ٹرم کی جب بھی ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ جمہوریت کے اگینسٹ ہے، یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ ساری چیزیں قیادت ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس وقت بھی جو تحریک انصاف نے بھی گجرانوالہ میں بھی جو ریلی کی، اس میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف، نیٹو سپلائز کے خلاف لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح 14 کو ہم پشاور میں کر رہے ہیں اور اس کے بعد عنقریب جو ہے ہم ضرور اس کی جو فائنل کال دیں گے جس کے اندر ہم پوری قوم سے یہ توقع کریں گے کہ وہ اس جو ہے اس میں شامل ہوں اس موومنٹ میں. اچھا میں صاحب آج کا، لیکن جہاں تک بات یہ کر رہے ہیں کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں جی تحریک انصاف نے جتنی بھی پالیسیز پہلے دن سے سامنے لے کے آئی، چاہے وہ بلا امتیاز احتساب کی بات تھی، معاشی اور عدالتی انصاف کی بات تھی، تو ایک چیز ذہن میں آپ رکھیں، کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے سامنے نون لیگ نے، ہم نے احتساب کا نعرہ لگایا، انہوں نے جو احتساب کیا وہ سیف الرحمان والا، وہ بھی آپ کے سامنے. اسی طریقے سے جب تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے دیکھا کہ تمام پاکستان کے نوجوان اس نئے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ان باقیوں کو بھی نوجوان یاد آ گئے کہ جی حالانکہ یہ 6 دفعہ پہلے بھی حکومت میں رہ چکے ہیں، آج بھی ان کے پاس اگر آپ دیکھیں تو نوجوانوں کو پیلی ٹیکسیاں دینے کے، لوگوں کو بھکاری بنانے کے، انکم سپورٹ فنڈ کے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پالیسیز نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ وہ اسی طریقے سے آپ عدلیہ کی آپ بات کر رہے تھے، تو عدلیہ کی آزادی کے اندر بھی تحریک انصاف کا ایک بڑا ایک رول رہا ہے اہم. تو لہٰذا جو جن لوگوں نے جدوجہد کی ہے ان کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے. کہ صرف تحریک انصاف نہیں کیا اس میں. آپ صحیح فرما رہے ہیں. آج کا موضوع قطعاً پی ٹی آئی کی تنقید نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو آپ نے ضرور کریں تحریک، نہیں میں وہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ اٹک گیا کہ جو تمام چیزیں آپ نے عدلیہ کی آزادی وہ بھی مشکوک ہو گئی. اب تو آپ جو چیزیں کہہ رہے ہیں اس میں سے حاصل ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے ہم صرف روز شام کو 7 بجے شروع کرتے ہیں سر، ہم روز شام 7 بجے یہاں بیٹھتے ہیں، 12 بجے تک اپنا سینہ پیٹتے ہیں، روتے ہوئے گھر جاتے ہیں. وہ ان کو آپ نے بڑا کمال کیا، گیلانی صاحب کو نکال دیا، انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں تم کو، یہ لو ایسا کیا کہ آپ یاد کر رہے ہیں تو گیلانی صاحب کو دے دیا. اور ساتھ میں 2 حکومتیں دی ہیں، پرویز الہی صاحب بھی ساتھ میں دیا. جمہوریت کے نام پہ پوری قوم سے جو بدلہ لے رہے ہیں وہ تو ظاہر اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو انہوں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ تو سر سوال یہی نا کہ ہم سب ہار گئے. کیا کریں، ہم ہار گئے. ہم تو بات کر رہے ہیں اور نون لیگ ہم میں ہارے نہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہے ہماری جو جدوجہد ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک آج ہر پاکستانی جو ہے تبدیلی کے لیے تبدیلی کا خواہاں ہے. اس کے اندر چیمہ صاحب تبدیلی تو ہم بھائی اپنے کالوں میں بہت 5 سال سے لکھ رہے ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ عابد راؤ صاحب، مرزا صاحب، میں، آپ، پورے پاکستان کا میڈیا، جرنلسٹ یہاں 10ویں کے امتحانوں کی چیٹنگ کے اوپر ایک ٹیچر کو پٹتے ہوئے کو نہیں بچا سکتے. یہ ہے ہماری طاقت کا عالم سر. وہ تو دیکھیں وہ تو نظام کی تباہی ہے رہی، وہ تو آپ کا جو ظاہر ادارے تباہ ہو چکے ہیں، نظام سارا تباہ ہو چکا ہے. اور یہ ٹرکل ڈاؤن، یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ چاقو رکھ کے جو ہے وہ چیٹنگ کرنے کی بات آپ کر رہے تھے، تو یہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے جو اوپر لیڈرشپ سے نیچے آتا ہے. اس وقت آپ کا کیا کانسیپٹ جا رہا ہے کہ کرائم پیز، سب سے بڑے سے بڑا ڈاکو، بڑے سے بڑا چور لٹیرا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے آ رہا ہے، سیاست کے اندر پروٹیکشن لے رہا ہے. تو اسی نظام کی تبدیلی کے لیے تحریک انصاف جو ہے پچھلے 16 سال سے جدوجہد کر رہی ہے. اسے وہ آج کل میڈیا میں بھی ایسا ہے، ساتھ ہی چل رہا ہے. اب صاحب am I lost؟ نہیں کچھ بھی نہیں، مطلب کیا کریں سر، کہاں جائیں؟ یا تو رونا بند کر دیں. نہیں رونا نہ بند کریں، مطلب دیکھیے ایک
فیز ہے سوسائٹی کی اس ڈیولپمنٹ کا, وی ہیو ٹو پاس تھرو دیٹ. یہ سسٹم ایک حد تک راٹ کرے گا, پھر اس کے بعد جیسے عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ پھر کینسر کا علاج آپریشن ہے, ایسپرین نہیں ہے. اب کس حد تک ہم نے گرنا ہے, اب اگلے الیکشنز میں ہاؤ ڈز تحریک انصاف میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہاؤ فار اگر تاتریاک ازراک آؤٹ دا شبد, یعنی مار گزیدہ مرتبوت, ابھی ضرورت اس وقت ہے ہمیں, سانپ نے ہمیں کاٹا ہوا ہے, اگر تریاک کے لینے کے لیے عراق جائیں گے تو کیا اس وقت تک سانپ کا کاٹا ہوا بچ جائے گا؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت ہم ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں سے جلسہ نکال رہے ہیں, ہم وہاں سے جلوس نکال رہے ہیں, لیکن کوئی فائنل کال, بحث تو یہ ہے نا آج دیکھیے فائنل کال تو نہیں آ رہی ہے, کوئی تبدیلی تو نہیں لا رہے ہیں. کسی نے بچے نظام کو جو ختم ہوا اس نظام کو بدلنے کے لیے تو ہم کوئی کوشش نہیں کر, مطلب کوئی کال تو نہیں دے رہے. ہم اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ ایسے کریں, لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی پارٹیاں نہیں ہیں جو اسلام آباد پہنچ گئی. لیکن مطلب یہ کہ اب جو بات عمران خان صاحب سونامی کی کرتے ہیں, تو سونامی تو بڑی بڑی بلا ہے, وہ کہاں سے کہاں ہے, وہ اس کو آنا چاہیے نا. تو شروع ابھی وہ اب اگر فرض کریں آپ یہ کام اگر 2 سال بعد میں ہوگا تو کہاں سے کیسے کام چلے گا؟ میں آتا ہوں چیمہ صاحب اس سے. نہیں 2 سال بعد تک نہیں آئے گا. دیکھیں بہت سے ممالک ہمارے سے برے فیز تک گئے ہیں. ٹرکی ہے, اس میں ایجپٹ ہے, جہاں پہ جمہوریت بھی ہے, اسلام بھی ہے, جہاں پہ مطلب باقی عرب کنٹریز کو تو میں نہیں گنتا, وہاں تو بادشاہتے ہیں. میں تھوڑی سی کروں گا, جو بات میری آپ کی شام کو ہوئی تھی میں اس کو دہرانا چاہوں گا کہ ہمارے میں اتنا بھی بس نہیں ہے کہ ہم ایک ایشو پہ بحث سسٹین کر سکیں. ہم پہ یہ بس بھی نہیں ہے. وہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں ختم کرو بات یہاں پر بھائی, اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کریں ایک نوی پھسوڑی آ جاتی ہے. تو ہم سر یہ بس میں بھی نہیں کہ ایک موضوع پہ 2 دن بات کر لیں. ہم یہ بھی پور گورننس کا ایک طریقہ ہے. صاحب کا قصور ہے, ہماری نیت کا قصور ہے, ہمارے اپنے نظام کا خراب ہے نا, ہماری نیت کا خلل ہے نا. گورننس کا یہ فیلئر ہے کہ ایک کرائسس جو ہے وہ دوسرے بڑے کرائسس سے ریپلیس ہوتا ہے. کہ ابھی آپ 2 مئی کا واقعہ ہوا تو آپ ریمنڈ ڈیوس کو بھول گئے, وہ اس سے 4 مہینے پہلے ہوا تھا. پھر 22 کو یہاں پہ مہران پہ اٹیک ہوا, آپ اس کو بھول گئے. اب کہاں پہ ہے وہ 2 مئی اب راستہ کھول دیا ہے تو آپ نے 2 بل لے آئے, تو 2 بل پہ زیادہ بات ہو رہی ہے, راستے میں بات نہیں ہو رہی. بہت خوب. سو دیر فور مطلب اگر آپ اس گورنمنٹ کی بگننگ دیکھیں, آٹا کرائسس سے شروع ہوئے تھے, پھر چینی کرائسس آیا, 55 روپے کی جگہ وہ 105 روپے کی بکی, وہ 50 روپے پر کے جی کون کھا گئے, وہ سارے بڑے بڑے یہ لوگ تھے جن کی 14 ملے. بالکل. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بگاڑ کا ایک طریقہ ہے, یہ جب تک وہاں جائے گا. اور اچھا آپ مزے کی بات بتاؤں, آج سے 2 سال پہلے جب یہ ٹاک شوز نے ایک زور پکڑا, لوگ شکایت کیا کرتے تھے کہ یار آپ لوگ کسی چیز کو کنکلوڈ تو کرتے نہیں ہیں. اب اللہ کا شکر ہے کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا, بالکل سب عادی ہو گئے. اچھا جی, میں ایک آپ سے عرض کروں, میں ایک اسٹوڈنٹ میں یہاں پر ایک انجینئرنگ کی ان کی ایئر فورس کی ایک انجینئرنگ کا کالج ہے, وہاں لیکچر دینے گیا. تو وہاں میں نے یہی بکواس کی جو کہ میں اب اس وقت کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کو, ہم تو کسی بچے نے پوچھا کہ صاحب آپ نے ہمیں کیا دیا. ہم نے بھئی ہم تو اگر ہم ہوتے تو یہ حکومت نہیں ہو سکتی تھی. تو ہم نے جو 1 2 3 4 5 6 بتایا کہ ہم تو خود اسٹوڈنٹ نکل پڑتے تھے, تو اور پھر ہم اس کو حکومت کو بدل دیتے تھے یا اس کا ہاتھ مروڑ دیتے تھے. تو آپ کہنے لگے تھا ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں. میں نے کہا بھائی لیڈر تو ہم تو آپ سے برے حالات میں تھے, ہم تو پیدل جاتے تھے, اس کے باوجود بھی ہم لیڈر بنتے تھے اور ہم حکومتوں کو بدلتے تھے. تو آپ اصل میں آپ لوگ اٹھے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ بچے زیادہ تر عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی سونامی کو پیدا کرنے کے میں دیر لگا رہے ہیں. تو یہ پرابلم میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میں چیمہ صاحب ہم تو چلیں, میں تو ایک بے ایمان آدمی ہوں, مجھے روز نہیں میں ایڈمٹ کرتا ہوں, مجھے روز کا نیا تماشا ملتا ہے اور میں اس پہ لگ جاتا ہوں, پچھلا تماشا میں بھول جاتا ہوں. عابد راؤ صاحب کو میں بلا لیتا ہوں, وہ بیٹھ کے میرے ساتھ ہم غلط کر لیتے ہیں. نصرت مرزا صاحب جرنلسٹ ہیں, وہ لکھ کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں. لیکن سر آپ بھی کئی بار بندوق نکالتے ہیں پھر اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کتنی بندوقیں رکھی ہوئی. وہ میاں صاحب سے پیسے منگوا رہے تھے آپ 3 مہینے میں, آج تو 8 مہینے ہو گئے, وہ پیسہ واپس کیوں نہیں منگا رہے آپ ان سے, اور ان کی ایسٹ ڈکلیریشن جو ہو رہی تھی. دیکھیں وہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, وہ رکے رہیں گے. اور آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں ان کے سر میں قطع کلامی کروں گا, چیمہ صاحب میں قطع کلامی کروں گا. آپ نے دھمکی دی تھی 3 مہینے میں اگر ایسٹ ڈکلیریشن نہیں ہوئی, پیسے واپس نہیں آئے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے آپ.